السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ مرکز تحفیظ القرآن اور مہمانان رسول عزیز طلبہ، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جو در حقیقت آپ کی انجمن اصلاح اللسان کا اور ساتھ ساتھ مرکز تحفیظ القرآن کی تعلیمی سلسلہ کا افتتاحی پروگرام ہے۔ چونکہ ابھی مدرسہ کھلا ہے، آپ میں سے بہت سے نئے بچے اس مرکز تحفیظ القرآن میں داخلہ لے چکے ہیں، پرانے بچے بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں آج جمعرات کا دن بھی ہے، جس میں آپ کی انجمن ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے زبان و بیان سکھلایا جاتا ہے۔ مرکز تحفیظ القرآن جو آپ کی تعلیم گاہ ہے، جہاں بطور خاص شعبہ تجوید و تحفیظ کا انتظام و انصرام ہے۔ اساتذہ کرام کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر، دیگر رشتہ دار کنبار قبیلہ و خاندان کے افراد کو چھوڑ کر گویا اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کا گھر اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر میں یعنی بیت اللہ میں کتاب اللہ کو یاد کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنا وقت فارغ کیا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو فارغ کیا، اور آپ کے گھر والوں نے اپنی تمام تر محبتوں اور چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کے اس گھر میں آپ کو بھیج کر اللہ کی کتاب حفظ کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً جس وقت آپ گھر چھوڑ رہے ہوں گے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی رو رہی ہیں، آپ کے والد کے آنکھ سے بھی آنسو جاری ہیں، آپ کے بھائی بہن بھی رنجیدہ اور غمگین ہیں۔ پھر جب یہاں آپ آ گئے اور آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، آپ کے گھر کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کا رونا، آپ کی سسکیاں بندھ جانا، آپ کے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، اس کا معائنہ اور مشاہدہ آپ نے کیا ہے۔ بہت سے بچے تو مست الحمدللہ کہ گھر، چھوٹا سا گھر کے مقابلے میں بڑی جگہ ملی ہے، اپنا گھر کے مقابلے میں اللہ کا گھر ملا ہے، چھوٹی جگہ کے مقابلے میں بڑی جگہ ملی ہے، شروع ہی سے وہ خوش ہے۔ البتہ کچھ ایسے بھی آپ کے اندر طلبہ اور بچے ہیں جو ابتدائی مرحلے میں غمگین ہوئے، رونا دھونا شروع کیے، لیکن جب ان کے ساتھیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، ان سے رابطے ہو گئے، ان کا تعلق پیدا ہو گیا، وہ بھی اسی دنیا میں مگن ہو گیا اور مست ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض بچوں کو بے انتہا روتے ہوئے، سسکیاں باندھ کر بلک بلک کر روتے ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ ماشاءاللہ اس طرح ہوا، اپنے سے زیادہ چھوٹا بچہ کو لے کے یہاں آ گئے الحمدللہ۔ تو یہ در حقیقت مدارس اسلامیہ جہاں درس دیا جاتا، اسلام سکھایا جاتا، قرآن پڑھایا جاتا، اللہ کی کتاب کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ وہ مراکز ہے، مدارس ہے کہ جس کی فضیلت کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں بے انتہا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے۔ میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ آپ کا مقام و منصب، آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ کیا ہے، میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھنے بھی آسانی ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے بھی آسانی ہو۔ جیسے سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 28 پارہ میں ایک سورہ ہے، سورہ حشر، اس کی ایک آیت بلکہ ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے دبا چلا جا رہا ہے اور پھٹا چلا جا رہا ہے، خاشعہ و متصدع، جھک رہا ہے یا دب رہا ہے، لرز رہا اور کانپ رہا ہے، بلکہ متصدع، پھٹ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر سے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اب اس طرح سمجھیے، پہاڑ پتھروں کا مجموعہ ہوتا ہے، پتھر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پتھر بھی کسی کے سر پہ مار دیا جائے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یعنی پتھر سخت ہوتا ہے، ان تمام پتھروں اور کنکریٹ کے مجموعے کا نام پہاڑ ہوتا ہے۔ صلابت میں، سختی میں، بلندی میں، اونچائی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ یعنی پہاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے کھونٹی بنا کر پیش کیا۔ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑ کو کھونٹی بنا دیا۔ جیسے دروازے لگائے جاتے ہیں تو دیوار میں کھونٹیاں گاڑی جاتی، قلم لگایا جاتا، نتیجے میں دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو زمین جب ہل رہی تھی تو اس کے ہلنے کو روکنے کے لیے، اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ کی کھونٹی گاڑ دی۔ اب زمین ادھر ادھر نہیں، نیچے پانی ہے، پانی پر زمین ہے۔ اب دیکھیں گے پانی پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے
جدھر بھیڑ ہوتی ہے ادھر چپ جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ اس کونا پہ اگر پاؤں رکھیں گے تو اس طرح کی کشی ہو جاتی ہے، ایک طرف رکھیں گے دوسری طرف سے جھک جاتا ہے، دوسری طرف اڑ جاتا ہے۔ کیوں اٹھتا؟ وجہ اس کی ہے کہ نیچے پانی ہے۔ اس کو برابر کرنے کے لیے سمندر و دریا میں لنگر اندازی کی جاتی ہے، بڑے بڑے آنکڑوں سے اسے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑوں کی کھونٹیاں گاڑ دی۔ وہ اتنا مضبوط ہے کہ زمین کو سنبھال کے رکھ دی۔ تو پہاڑ اتنا مضبوط ہے جو زمین کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن اس پہاڑ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ایسے مضبوط پہاڑ پر اگر ہم قرآن کو نازل کر دیتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ قرآن کے وزن کے نتیجے میں پہاڑ چپتا ہوا اور جھکتا ہوا دبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ اسی پر بس نہیں ہے، متصدع پھٹتا ہوا ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پہاڑ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود قرآن کے بوجھ کو اٹھا نہ سکا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ نے اسے پیش کیا ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اس امانت کو، قرآن جیسی امانت کو اللہ نے کہا ہم نے آسمان کو دیا، لینے سے انکار کر دیا، ہم نے زمین کو دیا، لینے سے انکار کر دیا، ہم نے پہاڑ کو دیا، اس کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ فابینا، انکار کیا۔ وجہ کیا؟ اشفقن منہا، ڈر گئے، اس بوجھ کو تم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا کہا؟ اگر ہم اس پر اتار دیتے تو قرآن اترنے کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، گردہ گردہ بن جاتا۔ مگر اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر چھوٹا سا دل ہے۔ کسی نے دل دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے دل دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ دل کلیجی نہیں کھاتے آپ؟ بکری کا دل دیکھا ہوگا، گائے کا دل دیکھا ہوگا، مرغی کا دل دیکھا ہوگا، کھاتے ہیں نا جی؟ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ دل۔ اگر صحیح سالم رہتا ہے تو جس کا دل ہے وہ دل والا انسان ہو کہ جانور ہو، مرغی ہو کہ بکرا ہو کہ بکری ہو کہ بھیڑا ہو کہ بھیڑی ہو، گائے ہو کہ بیل ہو یا اونٹ یا اونٹنی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب تک اس کا دل صحیح سالم ہے وہ چیز صحیح سالم رہتی ہے، اور دل خراب تو سب خراب۔ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جمع کرا دیا ہے، جو دل آپ کے سینے میں موجود ہے۔ یہاں پر بائیں طرف میں چھوٹا سا دل موجود ہے، اسی دل میں یہ سارا قرآن جمع ہوتا ہے۔ بتائیے اتنا بڑا پہاڑ قرآن کو اٹھا نہیں سکا، لیکن اتنا چھوٹا سا دل قرآن کو اٹھا رہا ہے۔ کتنا بڑا درجہ آپ کا ہے؟ طالب علموں کو، حافظ قرآن کو اپنی فضیلت سمجھنی چاہیے اور اپنا مقام منصب جاننا چاہیے۔ کتنا بڑا پہاڑ جو کام نہیں کر سکا، انسان کا چھوٹا سا دل یہ کام کر رہا ہے۔ کیسے کام کر رہا ہے؟ اس دل میں آپ کا قرآن سما رہا ہے، یاد ہو رہا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ کی آیات بینات واضح نشانیاں ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آپ کا سینہ در حقیقت بڑا مقام منصب والا سینہ ہے، اس کو اگر اس طرح دیکھیے گا تو اس فضیلت کا احساس آپ کو ہونا چاہیے کہ ساتواں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑی تختی ہے، تختی جس میں لکھا جاتا ہے ساری کائنات کی، اس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اسی تختی میں جس کا نام ہے لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ ہے، محفوظ تختی ہے جس میں ساری کائنات کی تقدیر تو لکھی ہوئی ہے ہی،
اسی میں یہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی تختی سے اس قرآن کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نقل کروایا، کاپی کروایا، اسے لکھوایا، اور پھر اس کے بعد پورا لکھا ہوا قرآن اللہ نے پہلے آسمان پر بیت العزت نامی گھر میں رکھ دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی، شب قدر تھی۔ وقت کیا تھا؟ بالکل رات کا آخری حصہ، وہاں پورا قرآن اس کو اتار کے رکھ دیا گیا، جس کو کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اتارا گیا یہ قرآن۔ اور دوسری بات کہی گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو پورا قرآن وہاں سے نقل کرا کر کے آسمان دنیا پر موجود بیت العزت نامی گھر میں اللہ نے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد پھر رمضان ہی میں اور شب قدر ہی میں اللہ نے جبریل امین کو فرشتوں کی ایک جماعت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور سورہ علق کی 5 آیت کریمہ آپ کو دی گئی۔ کتنی؟ 5 آیت کریمہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے میں نہیں تھے، کسی مکتب میں، کسی مدرسہ میں، کسی مرکز میں، کسی یونیورسٹی اور جامعہ میں، یا کسی کلیہ اور کالج میں انہوں نے پڑھا نہیں تھا، بلکہ ایک گھریلو آدمی تھے۔ ایسے انسان سے کہا کہ پڑھیے، تو انہوں نے کیا کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو وہ قرآن کی 5 آیتیں ان کو دی گئی، آپ نے قرآن کو یاد کیا۔ اس روئے زمین پر قرآن کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے قرآن کا حافظ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، کہ اللہ نے جبریل کو دیا، جبریل یاد کر کے آئے، پڑھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ تو قرآن کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے لیا اور اسے یاد کیا۔ جتنی جتنی آیتیں ان کے پاس اترتی تھی اتنی اتنی آیتیں یاد کرتے چلے آتے تھے، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہو گیا اور پورے قرآن کے آپ حافظ ہو گئے۔ کچھ پتا چلا؟ ایک تو درجہ اور فضیلت آپ کی یہ ہے کہ گویا آپ کا سینہ قرآن مجید کے لیے بمنزل لوح محفوظ کے ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، اسی طرح آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگا لیجیے۔ دوسری بات، جس قرآن کا سب سے پہلا حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اسے محمد الرسول اللہ سے آپ کی نسبت بن رہی ہے۔ کس کام کو، اس کلام کو، اس قرآن کو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے حفظ کیا تھا، یعنی جس کام کو رسول نے رسول کی حیثیت سے یاد کیا تھا، اس کام کو آج پوری دنیا میں طالب علم اپنی زبان سے دوہرا کر اپنے سینے میں جمع کرے۔ کتنا بڑا مقام آپ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہے اور قرآن کو سکھایا ہے۔ بہتر انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے بہتر انسان؟ کون ہے؟ قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا۔ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے وہ بہتر ہوا، اور سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے وہ ڈبل بہتر ہوا۔ دنیا آپ کو جتنا ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، فقیر سمجھے، نادار سمجھے، غریب سمجھے، چھوٹا سمجھے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کیوں ہے؟ کہ اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے، اللہ کا رسول سب سے بہتر ہے، جبریل تمام جناتوں میں، جبریل تمام فرشتوں میں سب سے بہتر ہے، محمد الرسول اللہ تمام رسولوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو جبریل نے اللہ کے کلام کو، جو سب سے بہتر کلام ہے، لا کر دنیا کے سب سے بہتر انسان کو دیا، اور بہتر انسان نے اسے یاد کیا، اور اسی بنیاد پہ وہ سب سے بہتر ہوئے۔ وہ چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ بھی سب سے بہتر ہیں۔ تو اللہ نے
اپنے رسول کے ذریعے سے آپ کے بہتر ہونے کا اعلان کر دیا ہے. آپ بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ ایک بات سن لیجیے. آپ میں سے چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال 7 سال 8-10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. آپ کے محلے میں کوئی حافظ نہیں ہے، 8 سال کا بچہ ہی حافظ قرآن ہو گیا. یا آپ کے محلے میں آپ ہی سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں. آپ کے محلے میں بات آئے گی، محلے کی مسجد بن رہی ہے، اس میں نماز کون پڑھائے گا؟ تو کہا جائے کہ فلاں کا بیٹا حافظ ہے، یا فلاں کا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، فلاں کے بیٹا جو قرآن زیادہ یاد ہے، کہ اللہ اسی کو. 5 وقتہ نماز بھی آپ پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تراویح کی نماز میں تو آپ کے باپ بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا دادا بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا لکڑ دادا بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا نانا ہے، آپ کا پرنانا ہے، لکڑ نانا، سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اب تو چھوٹا بچہ ہے. چھوٹا بچہ ہونے کے بعد اللہ نے چونکہ اپنے رسول کے ذریعے سے آپ کو سب سے بہتر بنایا ہے، تو گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ کہیں گے اسے بہتر بناؤ اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دو. ہوتا نا جی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ بہتر ہیں. اس بہتر کی وجہ سے آپ کو سب سے آگے بڑھائیں گے. ایک صحابی کا نام آپ کو بتا دیں، پرانے بچے کو یاد ہونا چاہیے. ایک صحابی عمر بن سلمہ. کتنا کیا نام ہے؟ عمر بن سلمہ. 7 یا 8 سال کا بچہ ہے. سڑک کنارے بھی ان کا گھر تھا. ابھی یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے گھر والے علاقے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لوگ ادھر سے گزرتے تھے، یہ بچہ پوچھتے تھے کہ مدینہ سے آپ آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ تو بتا دیا یہ قرآن، یہ قرآن. قرآن کی یاد وہ سن سن کے یاد کر لیا کرتے. بعد میں اس محلے کے لوگ یا اس بچے کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر چلے جاؤ. اور گھر جانے کے بعد کیا بتایا؟ تم میں سے تمہاری امامت وہ کرائے گا جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا. چنانچہ کھوجا گیا، تلاشا گیا، اس محلے میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ بھئی 7-8 سال کے بچہ عمر بن سلمہ کے بارے میں لوگوں نے کہا اس کو قرآن بہت زیادہ یاد ہے. اس بچے کو محلے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بنایا. ٹھیک ہے؟ وہ قوم کی امامت کرتے تھے. اتنا بھولا بھالا، ابھی تک آج کا 7-8 سال کے بچے تو بڑا تیز ہو جاتا ہے، لیکن پہلے دور میں بچے بالکل ویسے رہا کرتے تھے. ان کو کپڑا پہننے کا بھی شعور نہیں تھا. نماز پڑھانے کے لیے آتے ان کا پیچھے کیسا کھل جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی جلدی سے اس کا کپڑا تو تیار کروائیے. تو لوگوں نے چندہ کر کے باضابطہ اسے بہترین جبہ سلا دیا. جس بچے کو کپڑا پہننے کا شعور نہیں تھا، اس بچے نے اگر قرآن کی کچھ آیتیں یاد کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے بچے کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا. جانتے کتنا بڑا درجہ ہے؟ اس لیے اگر آپ اس مرکز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کے حفظ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کو اپنا مقام، منصب، آپ کا درجہ، مرتبہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. آپ کے محلے میں ایسے بچے ہوں گے جو گالی گلوچ کرتے ہوں گے، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں گے، ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوں گے. آپ کے گھر کے لوگ بھی ایسے ہوں گے جو پڑھنا لکھنا نہیں کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے کام کاج میں لگے ہوں گے. لیکن آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی بہن نے، آپ کے دادا نے، آپ کی دادی نے، آپ کے نانا، آپ کے نانی نے، آپ کے خالہ، خالو، ماما اور ممانی نے، سب نے کہا کہ اس بچے کو پڑھنا چاہیے اور اسے کسی مدرسے میں، اور بطور خاص یہاں اس علاقے کے مشہور معروف مدرسہ مرکز تحفیظ القرآن میں بھیج دیا جائے. اور آپ کو یہاں بھیج دیا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ صرف اس لیے بھیجا گیا کہ آپ یہاں پہنچ کر قرآن کو یاد کریں گے. کھیلنا کودنا اثر سے مغرب ہے، لیکن اصل کام آپ کا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ اس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں. اگر آپ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، برباد کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یقیناً یہ قرآن کے یاد کرنے کا سنہرا موقع ہوگا. اور جب یاد کر لیں گے اب حافظ قرآن ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد عالم دین ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس سے بڑا درجہ حاصل کریں گے. تو جتنی ڈگری حاصل کرتے چلے جائیں اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے آئیں گے، اللہ کی آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ گھر سے اس نیت سے آئے کہ پڑھیں گے
تو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے. کھیل کود میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، ہنسی مذاق میں، وقت کی گزاری میں اپنے وقت کو اس طرح لگانے کے بجائے وقت کو غنیمت سمجھیے اور پڑھنے میں اپنے اوقات کو صرف کیجیے. اپنا ذہن و دماغ پڑھنے میں لگائیے. کلاس کے وقت میں کلاس کیجیے، کھانے کے وقت میں کھانا کھائیے، عصر سے مغرب کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، کھیلیے کودیے، پھر مغرب کی نماز میں آ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھیے، اذان سنیے، جواب دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر مغرب کی نماز ہوگی، پھر سنت ہوگی، پھر سبق یاد کرنے کا ہوگا. جس وقت میں یہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنا ہوا ہے اس مناسبت سے آپ کو پڑھنا پڑھانا ہے. پڑھنا ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ بولیے. پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پڑھنے کے لیے تو پڑھیں گے نا. یہ رونے کے لیے آئے ہیں؟ بہت سے بچے گلی روتے ہیں تو رونے کے لیے تو آئے نہیں ہیں. آپ پڑھنے کے لیے آئے. اگر پڑھنا ابھی شروع کریں گے رونا آپ کا بند ہو جائے گا. یہ سوچیں گے فلاں بچہ تو 10 مہینہ میں حافظ ہو گیا. جی گزشتہ سال ایک بچہ اس مدرسے میں صرف 9.5 سے 10 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. وہ بھی تو بچہ آپ ہی کی طرح ہے. آپ کا سن کیوں نہیں بن سکتے؟ 1 صفحہ یاد کیجئے، 2 صفحہ یاد کیجئے، 3 4 صفحہ یاد کیجئے. اگر کوشش کریں گے تو آپ بھی 10 مہینہ میں حافظ ہو سکتے ہیں. نہیں، سال بھر میں حافظ ہو جائیے گا. شرط یہ ہے کہ اسے آپ پڑھیے گا. اگر پڑھیے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملے گی، اللہ کا فضل آپ پر ہوگا. آپ قرآن کو یاد کر لیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے. لوگوں کی نگاہ میں جو بھی درجہ آپ کا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ کا درجہ کیا ہے؟ آپ کا بہت بڑا درجہ ہے. آپ کا چھوٹا سا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. آپ کا چھوٹا سا دل لوح محفوظ کی طرح ہے. آپ بہتر انسان ہونے کے نتیجے میں، یعنی بہتر قرآن کو یاد کرنے کے نتیجے میں سب سے بہتر انسان ہے. جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ہے اس کام کو کرنے والا آپ انسان بن جائیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مدرسے کے اوقات کو، تعلیم کے اوقات کو اس طرح گزاریے کہ جس میں آپ کی طرف سے کوئی مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہ ہو، بلکہ آپ پڑھیے اور یاد کیجئے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آپ کے بھائیوں کے مقابلے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ساتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو چنا ہے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اساتذہ کرام کو بھی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق دے، انتظامیہ کو بھی آپ کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے اور پھر اسے کامیابی عطا کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس مدرسے کا نام اور اس مدرسے کا کام دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقبول ہو جائے. اس سلسلے میں آپ کی دعا بھی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.